السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کا درس بطور خاص سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 ہے اور اس کے اندر 3 عام پوائنٹ ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل کون ہے؟ یاد رکھیں، اسرائیل یہ 2 لفظ ہیں، ایک اسراء اور دوسرا ایل۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسراء کا معنی ہے بندہ اور ایل کا معنی ہے اللہ، تو دونوں مل کر بن جائیں گے اسرائیل، یعنی اللہ کے بندے۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو بنی اسرائیل کا مطلب ہو جائے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے ان کو یہ یاد کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم پر نعمتیں کی، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کون سی نعمتیں فرمائیں، تو آئیے سنتے ہیں۔ فرمایا، اے میرے محبوب کے زمانے کے اسرائیلیوں، ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریاء سے گزرنے کا راستہ بنایا، بادل کو ان پر سائبان بنایا، کھانے کے لیے ان کو من و سلوہ عطا فرمایا اور ان کے لیے پانی کے چشمے جاری فرمائے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا کی اور توریت جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی۔ اور اے بنی اسرائیلیوں، تم پر خاص طور پر یہ انعام کیا کہ تمہیں اپنے محبوب کا زمانہ عطا فرمایا جن کی آمد کی بشارت توریت اور انجیل میں دی گئی۔ تو آئیے اب سنتے ہیں کہ وہ عہد کیا ہے جو بنی اسرائیل اور اللہ کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں سے یہ عہد فرمایا تھا کہ اگر تم میرے محبوب کا زمانہ پالو گے، میں تمہیں وہ زمانہ عطا کر دوں تو تم میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے۔ جب تم میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے، تم یہ وعدہ پورا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ثواب کے بدلے میں جنت عطا فرما دوں۔ تو یہ عہد اللہ تبارک و تعالیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان ہوا، اور آخری جملے میں اللہ نے فرمایا، تم اے بنی اسرائیل، میرے محبوب کے زمانے میں رہنے والوں بنی اسرائیلیوں، اب تم میرا عہد پورا کرو، میں ضرور تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا، بس میرا عہد پورا کرنے میں صرف مجھ سے ہی ڈرنا اور کسی سے نہ ڈرنا۔